اما بعد، اللہ جل جلالہ کا کس طرح شکر ادا کریں کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ ہر سال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے جو اپنے دنیاوی مشاغل میں محو اور منہمک ہو کر اللہ جل جلالہ کے ذکر سے، فکر سے دور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھینچ کر اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ہم کہیں بھاگے جا رہے تھے، دنیاوی مشاغل میں تھے، صبح شام اپنے دنیاوی مشاغل میں منہمک تھے۔ رمضان کا مہینہ آ کر جب آئے گا، آج وہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں زبردستی کھینچ کر بلایا جاتا ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، ہمارے لیے رات کو ہماری بارگاہ میں آ جایا کرو۔ اور بقول ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کہ 20 رکعتیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 40 سجدے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور سجدہ جو ہے وہ بندے کو اللہ جل جلالہ سے قریب کرنے میں اس سے زیادہ کوئی اور چیز مؤثر نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالی سے بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ تو ہمارے حضرت والا یہ فرماتے تھے کہ یہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے ہمیں 40 مقامات قرب عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عطا فرمائے۔ لہذا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ جتنا سجدہ بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالی سے قریب ہوگا۔ تو اللہ جل جلالہ اس میں چاہتے ہی ہیں کہ میرے بندے مجھ سے قریب ہو جائیں، قرب حاصل ہو۔ اور قرب حاصل ہونے کا جو سب سے بڑا راستہ ہے وہ ہے تقوی۔ چنانچہ جہاں اللہ جل جلالہ نے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اس لیے فرض کیے ہیں۔ گویا سارے رمضان کا، سارے روزوں کا مقصود اصلی اور اصل منزل جس کو حاصل کرنا ہے اس زمانے کے اندر وہ ہے تقوی۔ تقوی کے کیا معنی ہے؟
اور وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے، یہی ساری طریقت ہے، یہی سارا سلوک ہے، یہی سارا دین ہے کہ تقوی بندے کو حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم سے۔ قرآن کریم شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے اللہ کے تقوی کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ تعالی کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے قریب راستہ اختیار کرو، قرب پیدا کرنے کا۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، وہ محنت کرو۔ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، سچے لوگوں کی صحبت حاصل کرو۔ اور ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ غالباً حضرت سے ہی نقل کرتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ میں تو اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی صحبت میں وقت گزارو۔ غرض قرآن کریم بھرا ہوا ہے تقوی کے حکم سے۔ اب تقوی کے درجات بھی مختلف ہیں جیسا کہ علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے رمضان میں، ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، ایسا ہی فرض ہے جیسے حج کرنا عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ سے بچنا۔ اتقا، یتقی، اتقان عربی زبان میں اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بچنا، کسی خطرناک چیز سے بچنا، یہ معنی ہے تقوی کی۔ تو شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن کی اصطلاح میں تقوی کے معنی ہے گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ تقوی بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو کہ وہ صبح سے شام تک نفلی عبادتیں کرتا رہتا ہے، نفلی نمازیں پڑھ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ظاہر حال سے یہی معلوم ہوتا ہوگا کہ بھئی جو اللہ کے بندہ اتنی عبادت میں مصروف ہے تو ضرور گناہوں سے بھی بچتا ہوگا۔ اس واسطے ہم اگر اس کو کہہ دیں بھئی عبادت گزار آدمی ہے، ٹھیک ہے، عبادت گزار ہے، نیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے، عابد ہے، لیکن متقی کہنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ساری رات آپ نفلیں پڑھتے رہو، ساری رات ذکر میں مشغول رہو، ساری رات تلاوت کرتے رہو، لیکن
ایک مرتبہ موبائل میں حرام چیزیں دیکھ لیں تو کیا ہوا کہ نفلیں تو پڑھی، نفلی عبادتیں تو کی، لیکن تقوی حاصل نہ ہوا۔ روزہ رکھا، بڑے چاؤ سے رکھا، خوب مزے سے سحری کھائی اور ارادہ کیا کہ سارے دن کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور عملاً بھی ایسا ہی کیا۔ سبھی کچھ کھایا، وہ کھایا کچھ نہیں، پیا کچھ نہیں، دن گزار دیا۔ لیکن روزہ بہلانے کے لیے اور وقت گزاری کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت بہترین آلہ موجود ہے، موبائل کا، تو اس کی برق گردانی شروع کر دی، اور اس کی برق گردانی کرتے ہوئے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے سے منع فرمایا تھا وہ مزے لے لے کر دیکھی۔ تو روزہ تو ہوا لیکن تقوی نہ ہوا، عبادت ہو گئی لیکن تقوی حاصل نہیں ہوا۔ تو اب میں اس ایک عام مثال دے رہا ہوں جو ابتلاء عام ہے، جس میں گھروں کے گھروں میں جس چیز کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ تو بھائی جب یہ فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے ذمے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیسے پیدا ہو؟ کہ اس کی ٹریننگ ہم اس طرح دے رہے ہیں کہ تمہیں کھانے سے منع کر دیا، پینے سے منع کر دیا، نفسانی خواہشات کی جائز ادائیگی سے منع کر دیا، اور تم نے اس کو قبول بھی کر لیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، جائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنی بھی چھوڑ دی، حلال چیزیں چھوڑ دی، میرے کہنے کی وجہ سے، میرے حکم کی تعمیل میں یہ سارے کام تم نے چھوڑ دیے۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک مشق ہو گئی تمہاری کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر خواہش کو قربان کرنے کی ایک مشق ہو گئی۔ لیکن اگر ایک طرف تم نے حلال چیزیں چھوڑ دی میرے کہنے پر، اور جو چیزیں پہلے ہی سے حرام تھیں وہ نہ چھوڑی، رمضان میں بھی جھوٹ بول رہے ہو، رمضان میں بھی غیبت کر رہے ہو، رمضان کے اندر بھی دل آزاری کر رہے ہو کسی کی، رمضان کے اندر بھی حقوق العباد کے خلاف کام کر رہے ہو، رمضان کے اندر بھی غصہ کر رہے ہو ناجائز، رمضان کے اندر بھی لوگوں کو ستا رہے ہو، رمضان کے اندر بھی تمہاری آنکھیں بند نہیں ہیں گناہ سے، رمضان کے اندر بھی تمہاری زبان گناہوں میں لت پت ہے، رمضان کے اندر بھی تمہارے کان ناجائز چیزیں سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں۔ کیسا روزہ ہوا یہ؟ لعلکم تتقون تو حاصل نہ ہوا۔ اب یہ ایک بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بعض گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ معمولات زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے پرو دیے گئے ہوں۔ جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا ہے تو گھر گھر میں، بڑے میں اور بچے میں
بالغ میں اور نابالغ میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. رکھا اس لیے تھا کہ بھئی تاکہ آسانی سے جب کبھی بات کرنی ہو کسی سے تو بات کروا دیں، کر لیں. سہولتیں بھی بڑی ہے کہ بھائی سہولت پہلے زمانے میں اگر کسی دور کے ملک میں ٹیلی فون کرنا ہوتا تو گھنٹے تو بک کرانے میں لگتے تھے. آپ لوگوں کو یاد ہو یا نہ ہو، بک کرانے کے پہلے بک کرائی جاتی تھی، ٹرنک کال بک کرائی جاتی تھی. اب بک کرانے کے بعد گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کب کال آئے گی تو میں بات کروں گا. اب صرف ایک انگلی کے ٹچ سے آپ امریکہ بات کر لو، آسٹریلیا کر لو، دنیا کے دور دراز مقامات پہ کر لو. تو یہ سہولت تو بے شک حاصل ہو گئی، لیکن شیطان نے اس سہولت کے ساتھ ایسی عذاب کی چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں کہ بچہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائے. اگر کہو، تاکید کرو کہ بھائی اس کو یا تو سادہ سا موبائل استعمال کر لیا کرو بات چیت کرنے کے لیے، یا اگر بہت ہی ضرورت ہو تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، احتیاط کے ساتھ کہ کوئی ناجائز اور حرام چیز اس میں نظر نہ آئے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب کھولا تو خواہی نہ خواہی، چاہو یا نہ چاہو، کچھ نہ کچھ اس میں ایسی چیز آ جائے گی وہ چیز آ جائے گی جس کو حدیث میں ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر کہا گیا. النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. وہ تیر جو پھینکتا ہے ابلیس انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غلط راستے پر ڈالنے کے لیے. قرآن کریم میں شیطان کا جو مقولہ مذکور ہے کہ جب شیطان کو رادہ درگاہ کیا گیا تو اس نے ایک تو یہ کہا تھا کہ میں لأغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا. اس کے لیے جملہ جو قرآن کریم نے نقل فرمایا دوسری جگہ وہ یہ میں یہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، خواہشات پیدا کروں گا کہ یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا. آرزوئیں دلاؤں گا، یہ کام کر لینا بڑا مزہ آئے گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لَأُضِلَّنَّهُمْ، پہلے تو یہ کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، صحیح راستے سے ان کو کسی بھی جہاں مجھے موقع ملے گا صحیح راستے سے ان کا راستہ ٹیڑھا کر دوں گا. ہاتھ پکڑ کے ٹیڑھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں گے اور ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، بڑا مزہ آئے گا یہ کام کر لو. پھر موقع ملے کہ نہ ملے، اس طرح کی باتیں دل میں ڈالوں گا، آرزوئیں پیدا کروں گا کہ بڑے مزے کے خیالات دل میں پیدا کر دوں گا کہ کاش یہ ہو جائے، کاش مجھے یہ مل جائے، کاش مجھے مل جائے، کاش یہ مزہ بھی مجھے مل جائے، یہ مزہ بھی مل جائے، یہ مزہ بھی مل جائے.
تو یہ آرزویں پیدا کروں گا ان کے دلوں میں. لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر آرزویں پیدا کر کے ان کو حکم دوں گا کہ جب اب تم میری آرزوؤں کے غلام ہو گئے، میں نے تمہارے دلوں میں جو آرزویں پیدا کی تھیں، جب تم ان کے غلام بن گئے، ان کی اہمیت تمہارے دل میں جاگزین ہو گئی اور چاہنے لگے کہ یہ آرزویں مجھے ضرور حاصل ہوں، تو اب میرا حکم مانو. وَلَآمُرَنَّهُمْ، تو اب میں حکم دوں گا. یعنی دیکھو 3 درجے اس نے رکھے ہیں انسان کو تک پہنچنے کے لیے. پہلے کیا؟ راستے سے بھٹکاؤں گا. راستے سے بھٹکانے کے معنی یہ کہ دماغ میں خناس پیدا کر دوں گا، دماغ جو ہے اس کی رو تبدیل کر دوں گا. جس دماغ کے اندر پہلے اللہ کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ کے قرب کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا تصور آنا چاہیے تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر جنت کے مزوں کا تصور آنا چاہیے تھا، اس کا راستہ بھٹکا دیا. ارے یار وہ تو پتہ نہیں کب آئے گی، وہ آئے گی بھی نہیں آئے گی، وہ آخرت، وہ جنت. اس وقت تیرے سامنے یہ موجود ہے، راستہ موجود ہے مزے لینے کا. لَأُضَلَّنَّهُمْ، پہلے تو راستے بھٹکاؤں گا کہ جو شخص اپنے فکر اور اپنی آرزوؤں کے تحت جب وہ جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کو بھٹکا کر میں دوزخ کی طرف لے جاؤں گا. لَأُضِلَّنَّهُمْ، اس کو گمراہ کروں گا، راستے سے ہٹا دوں گا. جب ایک مرتبہ راستے سے ہٹ گیا، آخرت کے بجائے دنیا پیش نظر ہو گئی، آخرت کی لذتوں کے بجائے دنیا کی لذتوں کی طرف متوجہ کر دیا میں نے اس کو، تو اب کیا ہوگا؟ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ. اب دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ خوب آرزویں دلاؤں گا. بھئی تو آ تو گیا رستے پہ، لذتوں کے رستے پہ. اب لذت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. نفسانی لذت ایسی چیز ہے کہ انسان کسی لذت کے درجے پر بس نہیں کرتا. کبھی لذت پرستی والا کسی بھی جگہ پر پہنچ کر یہ نہیں کہتا کہ بس ہو گیا، بس اب آگے مجھے نہیں چاہیے. نہیں، لذت کے ہر درجے پر پہنچ کر اگلے درجے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. کہ اگر تاریخ پڑھو نا ہمارے موجودہ دور کے جو سماجی اور معاشرتی اقدار ہیں، کتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچی ہیں. زنا، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی معاشرہ زنا کو جائز نہیں سمجھتا تھا. انتہائی گھناؤنا جرم تھا، انتہائی گھناؤنا جرم تھا. نئی تہذیب آئی اور نئی تہذیب نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بھائی اگر دو آدمی باہمی عاقل ہے، بالغ ہے، اور عاقل بالغ لوگ وہ اگر آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ایک دوسرے سے لذت حاصل کریں گے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر، یہ بھی راضی وہ بھی راضی. تو جب اگر آپ کوئی مرد کسی عورت سے اگر وہ اس کے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، وہ کھانا اس کو پیش کرے، اس نے کھانا کھا لیا، اس نے پانی دے دیا، پانی پی لیا،
کوئی شربت دے دیا، شربت پی لیا. جب یہ کر سکتا ہے تو پھر جنسی لذت حاصل کرنے میں کیا مسئلہ؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، راستے سے ہٹایا. اب کیا ہوا کہ زنا بالرضا کو قانون نے چھٹی دے دی. آپس میں رضامندی کے ساتھ اگر کوئی دو آدمی کام کریں تو قانون اس کو گرفت میں نہیں لے سکتا. اچھا بھائی، اب زنا بالرضا جائز ہو گیا اور قانوناً اس کو تسلیم کر لیا گیا. اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہمارے قانون کے مطابق سن 1977 تک ہمارے ہاں بھی یہ قانون یہی تھا کہ آپس میں رضامندی سے دو آدمی اگر بدکاری کریں میاں بیوی تو کوئی قانونی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی قرآنی گرفت تھی، نہ کوئی اس پر کوئی سزا تھی. یہ تو سن 1977 میں جا کر کم از کم ہم نے قانون میں یہ تبدیلی کر دی کہ باہمی رضامندی سے بھی ہو تو قانون جرم ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارا بھی قانون یہی تھا. یہ کھل گیا دروازہ. تو اب بھائی جب جرم ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا بالکل کھلی چھوٹ ہے تو اب پھر دونوں جانے جس طرح چاہیں لذت اٹھائیں. تم کون ہو بیچ میں بولنے والے کہ فلاں طریقہ جائز ہے فلاں طریقہ ناجائز ہے؟ تو آرزو ہے، خوشی ہے، مزہ ہے، لے رہے ہیں مزہ. لیتے 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 اس سے بھی طبیعت اکتا گئی. کہاں تک چلے گا آدمی؟ طبیعت اکتا گئی، مزے لے لیتے لیتے. اب کہو بھائی عورت سے تو مزہ نہیں آئے گا، اب مرد سے کرو. ایک زمانہ تھا جس میں یہ بحث چل رہی تھی، میں اس زمانے میں انگلینڈ میں تھا، بحث چل رہی تھی کہ بھائی یہ مردوں کے ساتھ مردوں کا اور عورتوں کا ساتھ عورتوں کا جو ہے یہ تعلق ان کے ہاں بھی، ان کے بھی مذہب میں جو اصل مذہب تھا عیسائی اس میں بھی حرام تھا. تو لیکن بحث چل رہی تھی کہ بھائی کیا وجہ ہے؟ جو عقل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب دو مرد و عورت آپس میں لذت لے سکتے ہیں تو دو مرد کیوں نہیں لے سکتے؟ دو عورتیں آپس میں کیوں نہیں لے سکتی؟ کچھ بحث چلتی رہی مدتوں، آخرکار وہی لَأُمَنِّيَنَّهُمْ کے بعد وَلَآمُرَنَّهُمْ پھر آ گیا کہ آگے حکم دے دیا کہ سب چھوڑو یہ پرانی باتیں. اب کوئی پابندی نہیں ہے، نہ مرد کو عورت سے، نہ مرد کو مرد سے، نہ عورت کو عورت سے. کوئی پابندی نہیں ہے. انسان آزاد ہے، اپنے خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کرے. تالیوں کی گونج میں برطانیہ کے پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا. اب اور آگے بڑھے، شیطان نے کہا یار یہ تو تمہارا عارضی قسم کا تعلق ہو گیا، مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، اس میں شاید پوری لذت نہ آئے. تو ایسا کرو، شادی بھی کرو، مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے. اب یہ ہو گیا. کیا ہوا اس کے بعد کہ اس وقت مغربی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرد کا مرد سے شادی کرنا، عورت کا عورت سے شادی کرنا یہ بری بات ہے، اس کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. اگر اس کی کوئی تبلیغ کرے وہ جرم ہوگا قانوناً. تعلیمی اداروں کے اندر لازمی ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے.
تو جب ایک مرتبہ خواہشات نفس کا، آرزوؤں کا دروازہ کھلا، لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا. جب وہ آرزوئیں دلانے کا دروازہ کھلا تو کسی حد پر جا کر بند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی خواہشات اور لذتیں یہ اس دنیا کے اندر خاص طور پر کسی حد پر جا کر رکتی نہیں ہیں، کسی حد پر جا کر قناعت نہیں کرتی، کسی حد پر جا کر بس نہیں کرتی، بلکہ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور زیادہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ لَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، پہلے راستے سے ہٹاؤں گا. جب راستہ جو ہے وہ آخرت کی طرف جانے والے کے بجائے دنیا کا راستہ اختیار ہو گیا تو ایک بہت بڑا زبردست انقلاب آ گیا ذہن میں، دل میں، خواہشات میں. تو پھر کیا کروں گا؟ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کے اندر آرزویں پیدا کروں گا. ارے قرآن پر ذرا غور کر کے پڑھا کرو، قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر غور کر کے پڑھا کرو. تو بتا رہا ہے کہ اس شیطان کا پہلا حملہ وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کر کے اس خواہشات پر جو حدیں قائم ہیں ان حدوں کو توڑ دیتا ہے. لَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور جب وہ آرزویں پیدا ہو گئی، دل دماغ اسی طرف متوجہ ہو گیا، کہاں سے زیادہ مزہ لوں، کہاں سے زیادہ لے کر لذت حاصل کروں، کہاں سے زیادہ میں اپنے جسم کو آرام دوں، وغیرہ وغیرہ. جب یہی سازشیں دماغ پر چھا گئیں تو اب تسلط مکمل ہو گیا شیطان کا. اب کہتا ہے لَآمُرَنَّهُمْ، اب میں حکم دوں گا. پہلے تو ایسے بہلاوا تھا نا، پہلے بہلاوا تھا، راستے سے ہٹا دیا، دل میں آرزویں پیدا کر دی، بہلاوا تھا. جب بہلاوے میں آ کر تم بالکل میرے قبضے میں آ گئے تو لَآمُرَنَّهُمْ، اب میں تمہیں حکم دوں گا. اور تم چونکہ پہلے ہی سے میرے پیٹے میں آ چکے، جس راستے پر میں نے ڈالنا چاہا اس پر پڑ گئے، جو آرزویں میں نے پیدا کرنی چاہی وہ تمہارے اندر پیدا ہو گئی. اب تمہارا دل و دماغ جو ہے میں نے مسخر کر لیا، اب جو میں حکم دوں گا وہ مانو گے تم. یہ شیطان کی پوری پالیسی بیان فرما دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں.